میں دیکھ رہا ہوں ایک گیسٹ ہے جن کا نام ہے حاضر و قادر. ایسا لگ رہا ہے بھائی حاضر و قادر بھائی آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی ہماری زندہ حاضر قادر تو آپ اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہو؟ ایسا ہے؟ ذرا پلیز کنفرم کرو. آپ کا نام ایسا دیکھ کر مجھے ایسا لگا. ہاں اسی پہ بات کرنی ہے. آپ کا استقبال ہے بھائی ہماری اسٹریم میں. ہم تو چاہتے ہیں ایسے کوئی آئے آپ کے جیسے لوگ اور آ کر کے بات کریں تاکہ ایک تبادلہ خیال ہو. یعنی ایسے نہیں کہ ایک ہی سائڈ کی بات آ رہی ہے. ہاں جی آپ بھی اپنی بات بتائیے اور ہم لوگ ڈسکس کریں گے. جی بتائیے. ہاں تو مطلب میرے عموماً 2 پوائنٹس ہی ہیں. جیسے جی پہلے تو آپ نے حاضر کا ذکر کیا کہ جسے مانگنا ہے وہ حاضر ہونا چاہیے اور قدرت رکھنے والا ہونا چاہیے. تو اگر یہ جی دونوں چیزیں پائی جاتی ہے تو اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں. اس کے جی زندہ تو حاضر قادر کے دائرے میں رہ کر. جی بتائیے. رائٹ. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ یہ ثابت ہے کہ جیسے ملک الموت ہر جگہ موجود ہوتا ہے. مطلب لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو ان ساروں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے ایک بار میں. تو اسی طرح کی سملر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتی ہے. کیونکہ حدیثوں میں بارہا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے کئی بار علم غیب سے بتایا ہے کہ کئی دور کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ وہی بتا پائے گا جس کو علم ہو کہ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہاں تک ایک منٹ ذرا 2 باتیں جو آپ نے کہی اس کے بارے میں کچھ باتیں آ جائے پھر آگے بڑھیں. جی یہ ملک الموت کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ وہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ مطلب کہ جیسے دنیا میں پورے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں تو ان کی روح قبض کرنے والا تو جو فرشتہ ہے ہاں وہ ہر جگہ موجود ہوگا تبھی ان کی روحوں کو قبض کر پائے گا. رائٹ. جیسے میں مر رہا ہوں یا کوئی اور مرتا ہے تو ایک بار نہیں، اس سے تو آپ یہ جو دلیل دے رہے ہیں اس سے تو صرف یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ جہاں کوئی مر رہا ہوتا ہے وہاں پر ملک الموت ہوتا ہے نا. ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے، یہ کہاں پر دکھا ہے؟ وہ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اگر نہیں اللہ آگے آپ ایگزامپل نہیں، آپ دلیل کے طور پہ دے رہے ہیں. آپ دلیل اس بات کی کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہوتا ہے. آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہوتا ہے اور دلیل آپ یہ دے رہے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو ملک الموت وہاں حاضر ہوتا ہے. تو آپ کا دعویٰ آپ کی دلیل کے موافق نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ ملک الموت وہاں حاضر ہوتا ہے جہاں آپ کا دعویٰ یہ کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، اور دلیل جو آپ دے رہے ہیں اس سے بس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے وہاں ملک الموت حاضر ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے دعوے میں اور آپ کی دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے. نہیں مطلب میں اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے مطلب ایک اینٹی جو ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ بھی ایک ساتھ رہ سکتا ہے. تو اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کو بھیج سکتا ہے. اور یہ بھی اچھا ملک الموت میں یہ بھی کہاں ضروری ہے کہ ملک الموت عین اس مقام پر ہی حاضر ہو کر کے ہی اس کی جان نکال سکتا ہے. اس میں تو اور بھی بہت ساری فالیسیز ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے. ہاں میں 2 باتیں اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ اور رہا تھا. ہاں ایک اور ہاں جی آپ بول دیں. جی آپ بول دیں، میں اور بھی میرے کچھ پوائنٹس ہیں، آپ بول دیں پھر میں بتاتا ہوں. میں 2 باتیں پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں. ایک یہ دیکھیے قرآن کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ملک الموت کے تعلق سے، تو یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، ہمارے رسل یعنی کہ ہمارے فرشتے. تو ملک الموت صرف ایک نہیں، ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے بھی ہے اس کے اندر. اور دوسری چیز جو ٹائم کا ڈائمنشن جو قید کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ غیب کی دنیا ہے وہاں کا ٹائم کا ڈائمنشن 24 گھنٹے میں قید کرنا. جیسے ابھی ہمارا انتقال ہو رہا ہے، ابھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں کا انتقال ہوا، تو یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک لوگ انتظار میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے بھی لوگوں کا انتقال ہوگا، تو وہ جو 24 گھنٹے کا کلاک ہے وہ اس کو قید کر دینا. تو ہم جانتے ہیں کہ ٹائم کا ڈائمنشن غیب کے دنیا میں ایک ہم الگ طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دن جو ہمارے برابر ہے وہ 1000 سال کے برابر، ہمارے 1000 سال کے برابر بھی ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے. اور ٹائم کی تعلق سے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس جو تھوڑا بہت سمجھ رہا ہے جو چیز، وہ سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری سپیڈ جو ٹائم چل رہا ہے اور جو لوگ سپیس میں ہیں ان کی جو سپیڈ میں ٹائم چل رہا ہے وہ دونوں کے ٹائم میں فرق ہوتا ہے. ٹائم ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ایبسولوٹ ہے، وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ریلیونٹ ہے. یعنی کہ ریلیٹیوٹی کے اندر یہی تو بات ہے، یعنی کہ اسی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس کی سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کو اپنا ٹائم کانسٹنٹلی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، نہیں تو ہمارا نیویگیشن خراب ہو جائے گا.
کیونکہ یہاں ہمارے ٹائم اور اس کے ٹائم میں ان کے ٹائم میں ڈفرنس ہے. یہاں پہ ملک الموت کا ٹائم کا شیڈیول کو یہ کہہ دینا کہ ایک ہی ٹائم پر سب جگہ پہ موجود ہے, ایک ہی ٹائم پر, یہ بات کہنا غیب کی دنیا کے اندر پہلے تو ان کی پوری فرشتوں کی ٹیم ہے, اور یہ ٹائم کے بارے میں یہ بات کہنا بھی غلط ہے. میں یہ بات سامنے رکھ رہا تھا. جی شیخ. جی زید بھائی, تیسرا پوائنٹ میرا یہی تھا کہ ملک الموت کوئی ایک فرشتہ ہے, یہ سب اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے واضح طور پہ, اور زید بھائی نے اس کی دلیل بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول نہ فرمایا ہے, اور جیسے قرآن کی اور بہت ساری آیتیں جس میں نہنوں کی تعبیر آئی ہے, جی اور علماء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ نہنوں سے مراد فرشتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے. تو ایک آپ اور بہرحال آپ کا جو دعویٰ ہے, ہاں آپ کا جو دعویٰ ہے کہ فرشتے ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں یا ملک الموت ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا آپ کے دعوے کے اعتبار سے. شیخ یہ ایک اور آیت اچھا بتا دیں. سرفراز بھائی, جی ایک سیکنڈ نا, یہ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہاں, ہیں توفتہم الملائکہ, اس میں بھی جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ہے. جی ہاں جی, یہ جی. تین ہم نے دو آیتیں واضح دیکھ لی. جی شیخ. ایک بات اور دیکھنی ہے کہ انہوں نے غیب قرآن کے کی بارے جو میں والی ایک بات آیت ہے کہی نا, ہے, جب وَنَحْنُ دلیل أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. تو وہ اس میں بھی نحنو کا صیغہ ہے, اس میں بھی مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں نحنو سے مراد فرشتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں. تو اب یہ ہو گیا نا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ فرشتے ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں یا بیک وقت دو مقامات پر حاضر ہو سکتے ہیں, یہ تو نہیں ثابت ہوا نا دعویٰ آپ کا اس سے. ایک بات اور تھی ایک بات اور آپ کی تھی. نہیں, یہ پہلے ایک بار ایک کلیئر ہو جائے نا شعبان بھائی, پھر آپ آگے بڑھاتے ہیں. مطلب یہ کافی دلیلیں آ گئیں اس دعوے کا رد کرنے کے لیے کہ فرشتے بیک وقت کئی مقامات پر حاضر ہوتے ہیں. پہلے وہ یہ مان لی کہ ہاں یہ دعویٰ غلط ہے آپ کا, یا کم سے کم اس دعوے کے یہ دلیل کافی نہیں ہے. ہاں, لیکن مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ وہ جیسے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ابھی ہم کریں گے, پہلے یہ آپ تسلیم کر لیں کہ فرشتے والی بات جو تھی اس کا آپ ثبوت نہیں دے پائے. نبی والی بات ابھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. مطلب میرے علم میں نہیں تھا کہ ملٹیپل ملک الموت ہوتے ہیں. ہاں, تو مطلب یہ دلیل آپ کے دعوے کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے نا. نہیں, ابھی تو نہیں ہے, لیکن دیکھ. ٹھیک ہے, بہتر ہے. شعبان بھائی کچھ بول رہے تھے, آپ بول لیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات پر بھی آتے ہیں. شعبان بھائی کچھ بول رہے تھے, وہ بول لیں. جی 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 اس پر بھی آتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے, آدھا منٹ میں ویڈیو تھوڑا رکھوں گا بند, بس. یہ کہہ رہے تھے نا آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائیں, فلاں موقع بتائی, فلاں موقع بتائی, کہہ رہے تھے آپ کی نہیں پہلے بتائیں, ہو سکتا ہے مس نہ ہو رہا مجھ سے. ہاں بھائی, جیسے حدیث میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ ایک طرف جنگ ہو رہی تھی تو فلانا صحابی شہید ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ دوسری صحابی نے لے لیا ہے. تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلب ان کو ان سب چیزوں کا علم ہے جو ایک علم عام ہے, لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. مطلب وہ فوقل یعنی آپ کو غائب کا علم ہوتا تھا, ہے نا؟ نہیں, ایک منٹ شعبان بھائی, آپ ابھی بول دیجیے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں جنگ میں فلاں ثابت ہو گیا, فلاں ثابت ہو گیا, اس کا حوالہ بھی دے دیجیے گا تاکہ یہ اس کو چیک کر لیا جائے کہ جو آپ بات بول رہے ہیں وہ صحیح کی غلط ہے. آپ نے جو یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بتایا کہ فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, یہ کس جنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کوئی مطلب ایک معروف حدیث کون سی ہے, کس کتاب میں؟ وہ ابھی مطلب میرے اس میں تو نہیں ہے, لیکن ڈھونڈ کر کے. بھائی آپ دیکھو, عقیدے جیسے اتنا اہم ترین عقیدہ ہے, تو کسی چیز کو عقیدہ بنا رہے ہیں حدیث کی بنیاد پر, تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ تحقیق کر کے کم سے کم حوالہ تو آپ کے پاس ہو. چلو صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے, لیکن ایک مزاج یہ بنائے نا کہ عقیدے کے اتنے اہم ترین مسئلے میں اگر آپ کسی چیز کو دلیل بنا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو حوالہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ حدیث جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں حوالہ کا ہے. تو آپ وہ حوالہ پیش کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے. باقی شعبان بھائی بات کریں آپ سے انشاءاللہ. لیکن وہ مطلب جی آپ جو چیز ہے وہ کافی ساری. ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کی بات. مثال پیش کی تھی بس. یعنی مان لیجیے آپ یہ واقعہ نہیں تو کوئی دوسرا واقعہ, کوئی تیسرا واقعہ یا کوئی تیسری بات آپ پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم بھی تھا, یا آپ عالم الغیب بھی تھے دلیل کے طور پہ. آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ بات بتائیں تو میں آگے بولوں, نہیں تو گفتگو نہ کروں. جی ہاں, تو مطلب وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون مجھ سے دعا مانگ رہا ہے یا دوسری چیزیں. جی جی جی, یعنی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صفت یہ بتائی کہ چونکہ سننے کے لیے کسی کی پکار کو, کسی کی بات کو کا جواب دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے بقول آپ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی. ایسا کچھ میں آپ کی صحیح ترجمانی کیا ہوں. ہاں ہاں اب مجھے ایک سورہ نمل ہے، سورہ نمل کی زید بھائی آپ چاہے تو دکھا سکتے ہیں، آیت نمبر 60 جی دکھائیں جی گے، پھر 61، پھر 62، ایسے ترتیب سے 64 تک دکھانا ہے. ہاں جی 65 تک. تو ایک ایک آیت دکھائیں، اور میں آیت جو ہے میں قرآن کھول لیا ہوں، یہاں میں پڑھ رہا ہوں. سورہ نمل کی آیت ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ نمل کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کس نے آسمان سے پانی اتارا، کس نے دلکش اور ہرے بھرے باغات اگائے، یہ سوال کیا ہے. پھر اگلی آیت ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون. جی شیخ آپ کی آواز چلی گئی. شیخ اور شابان اس کے بیچ میں جو ہے آپ کی آواز چلی نہریں گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور پہاڑ بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے بنائے. یعنی اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. شیخ آپ کی آواز تھوڑی چلی گئی تھی ابھی درمیان میں، ذرا درمیان کی بات کچھ چلی گئی ہے آپ کی، ابھی بھی زیادہ چلی گئی ہے. چلیے شیخ شابان کچھ کنیکشن ایشو ہے. شیخ سرفراز آپ کنٹینیو کرتے ہیں. اس پہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ دوسری آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ مقرر فرشتے ہیں، سوری رسول ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے. مثال کے طور پہ اگر سورہ آل عمران کی 179 آیت اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ رسولوں کو وہ چن لیتا ہے جس کو وہ غیب سے اطلاع کرتا ہے. نہیں دیکھیے، ابھی بات یہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو چن لیتا ہے، ان کو بعض غیب کی خبروں کا علم دے دیتا ہے. رسولوں کو چن کر کے بعض غیب کی خبروں کے علم دے دینے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول کو ایسی باتیں بتا دیتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مشاہدہ نہیں کر رہے ہوتے، جہاں پہ موجود نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی خبر رسول اللہ کو دے دیتا ہے. یہ بات تو چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر نہیں ہوتے، اللہ خبر دیتا ہے. ہمارا اختلاف یہ جو دعا والے مسئلے میں ہے وہ اس پر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں. ہر جگہ حاضر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بعض جگہوں کی خبروں کا جیسے بھائی آپ یہاں پر اس وقت میں یو پی میں موجود ہوں، آپ یو پی میں نہیں موجود ہیں، میں فون کر کے آپ کو بتا دوں آج یو پی کی کوئی خبر، تو اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں. کہیں کی خبر دے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ بنفس نفیس بذاتی ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں؟ اس پہ مطلب جو میں نے دلیل پیش کی تھی وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن ایک بار میں پھر سے دیکھ کر کے دوسری دلیل. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حملہ آور ہونے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بہت چھپا کر کے رکھی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پہ اس کا انتظام کیا تھا، لیکن حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اپنی فوج لے کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تھے وہاں پر، اللہ کے نبی کو خود سے پتہ نہیں چلا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ فلاں جو ایک لونڈی ہے وہ حضرت حاتب کا خط لے کر کے جا رہی ہے. پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پیچھے بھجوایا، پھر حضرت علی گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان عورت کی جو ہے چھان بین کی تو خط نہیں ملا. تو حضرت علی نے غالباً حضرت زبیر بھی ساتھ میں دیکھا کہ یا تو تم بتا دو خط کہاں رکھا یا تو ہم تم کو برہنہ کریں گے. تو پھر عورت نے بتایا، کہا تم اپنا چہرہ پیچھے پھیرو، اور اس کے بعد اس نے اپنے بال سے نکال کر کے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خط لکھ رہے تھے تب نہیں پتا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ حضرت حاتب نے خط لکھا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی کو یہ بھی نہیں پتا تھا. اچھا، بات ہماری صرف اللہ کے نبی کو پکارنے کی نہیں ہو رہی نا، اولیاء اللہ کو پکارنے کی بھی ہو رہی ہے. خاص طور پہ حضرت علی کو پکارا جاتا ہے. حضرت علی کو ہی نہیں پتا تھا کہ خط کہاں رکھا ہے. اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول وہی آتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. تو یا تو خط تم نے جو ہے خود سے نکال کر کے دے دو، یا پھر ہم تمہاری جو ہے نا چھان بین کریں گے، تم کو پورا کھول کر کے دیکھیں گے. اس طرح کے الفاظ ہیں غالباً حدیث میں. تو حضرت علی کو بھی نہیں پتا تھا خط کہاں رکھا ہے. پھر اس نے بتایا کہ میں نے اس نے جوڑے میں چھپا کر کے رکھا تھا. تو کسی جگہ جہاں اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے وہاں کی خبر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتا دیتا ہے
جیسے کہ جس وقت کوئی کام ہونے والا اللہ تعالیٰ کبھی اس کی بھی خبر بتا دیتا ہے. مستقبل کی کچھ خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئیں، لیکن اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ مستقبل میں وہ ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ موجود رہنا یہ ثابت نہیں ہے. اور مسئلہ صرف اللہ کے رسول کا ہے نہیں، یہاں جو پکارنے والے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول کو تھوڑی پکارتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول سے زیادہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو کیا شاہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کوئی ثبوت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر رہتے ہیں؟ مطلب کوئی اسپیسیفک دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اگر چاہے تو وہ ان کو ہر جگہ موجود کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسے تو کوئی قادیانی بولے اللہ تعالیٰ چاہے تو کیوں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا سکتا ہے؟ تو اس کی دلیل صحیح ہو جائے گی؟ نہیں تو وہ قرآن سے آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بنا سکتا اگر اللہ چاہے تو؟ نہیں تو انہوں نے بول دیا ہے نا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. نبی کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں تو کہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لوگ اسے دعا مت کرو. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ سمیع و بصیر ہے. اللہ ہی تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. یہ تھوڑی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. پر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی اور سے دعا مت کرو. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ٹھیک ہے؟ لیکن امام بہت سارے امام ہیں جیسے وہ استغاثہ کے قائل ہیں، امام سیوطی ہیں، امام سبکی ہیں. بھائی آپ قرآن و سنت سے پہلے بات کر لیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. اماموں والی بات ہم بعد میں کریں گے. قرآن و سنت سے نہیں ثبوت ملا نا کوئی. مطلب اسپیسیفک اگر چیزیں ثابت ہے کہ وہ ان کو معلوم بھائی تھی. دلیلوں کے لیے تو اسپیسیفک کیا، بلکہ آپ اگر حنفی ہیں تو حنفی اسکول آف تھاٹ میں تو اسپیسیفک ہی کافی نہیں ہے. ان کے لیے تو ایک دم قطعی دلیل چاہیے کسی چیز کو عقیدہ بنانے کے لیے. قطعی دلیل ایک دم چاہیے. ایسے ہی آپ کوئی دلیل کو جو قطعی جو ظنی دلیلوں کو آپ عقیدہ بنا ہی نہیں سکتے، تو حناف کے تو اور زیادہ اونچا معیار ہے اس کے لیے. مطلب جیسے ہم ان غیب کی باتوں کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب قدرت دی ہے کہ وہ جب چاہے جو بھی غیب کی خبریں ہیں ان کو پتہ لگا سکتے ہیں. کہاں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قدرت دی ہے؟ آپ اتنا سوئچ کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مطلب آپ ایک دلیل کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، دوسری دلیل پہ جا رہے ہیں، دوسری دلیل تیسری دلیل پہ جا پا رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جو دلیلیں آپ پیش کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی آپ کے دعوے کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے. اب تک آپ نے جتنی دلیلیں دی ہیں کسی بھی دلیل سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا. یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ آپ ایک نئی دلیل لے کر کے آئیں، بلکہ ایک نیا دعویٰ لے کر کے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت دی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی غیب کا علم حاصل کر سکتے ہیں جو چاہیں وہ. ہاں کہاں اس کا ثبوت ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ دیکھیے پرانا موضوع ہمارا ختم ہو گیا. پرانا واضح کر دوں آپ کو، سامعین بھی سمجھ لیں کہ پرانا موضوع ختم ہو گیا. اور اس کا جو پرانا آپ کا ایک دعویٰ تھا کہ جو ہے وہ فرشتے ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، رسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، اس کی آپ کوئی دلیل ابھی نہیں لے کر کے آ پائیں. اب آپ نے ایک نیا دعویٰ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت دی ہے کہ اس سے اللہ کے رسول جہاں کا بھی علم حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں. اچھا سرفراز بھائی، اس کی کیا دلیل؟ جی شعبان بھائی بولیں. جی شعبان بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ دلیل دیں، اور جو آپ نے دلیل مطالبہ کیا وہ دلیل دیں، اور اسی ضمن میں ایک سوال کا بھی جواب یہ ایڈ کر دیں. زید بھائی سے میں نے جو آیت کہی تھی نا کہ وہ آیتیں لگا دیں، تو میں خالی خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو. کہ دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بھی اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. تو کس نے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو؟ آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ اور جو ہے ہرے بھرے دلکش باغات کس نے اگائے؟ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے امن جعل الارض قرارا مجارا خلالہا انہارا، اس میں بتایا ہے کہ بھائی کس ذات نے جو ہے زمین کو ٹھکانہ بنایا، کس ذات نے اس میں نہریں بنائی، کس ذات نے پہاڑ بنائے، کس ذات نے دونوں سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر آگے کہا کون پریشان کی دعائیں قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ کون جو ہے تکلیف کو ہٹاتا ہے؟ کون زمین میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ پھر جو ہے آیت نمبر جو ہے 63 میں ہے کہ کون تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی کرتا ہے؟ کون ہواؤں کو بھیجتا ہے جو ہے؟ اور اسی طریقے سے پھر 64 نمبر آیت میں کہ کس نے پیدائش کی ابتدا کی، پھر وہی جو ہے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، اور کون آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اور پھر کہا کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا ہے آسمان و زمین میں کوئی غیب سوائے اللہ. اب یہاں پہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ باتیں سب ایک ہی ترتیب میں ہیں. آپ جب کہتے ہیں
کہ غیب کا علم اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے. غیب کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی عطا سے. ابھی جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے بات کہی تھی کہ اللہ کی عطا سے جان سکتا ہے پیغمبر. میرا سوال یہ ہے کہ ایک فہرست اللہ نے بتائی ہے, کون ہے جو اللہ کے سوا جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا, بہت ساری بات. اسی میں سے پیدائش ہے. کیا اللہ کی عطا سے کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عطا سے آپ کہہ رہے ہیں عالم الغیب ہو سکتا, تو کیا اللہ کی عطا سے کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی عطا سے کوئی لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ ہاں, کیا اللہ کی عطا سے آسمان و زمین سے بارش کوئی برسا سکتا ہے؟ اللہ کی عطا سے دنیا چلا سکتا ہے؟ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ کی عطا سے کر سکتا ہے؟ یہ پوری فہرست ایک ہی بیان میں ہے. ایک بیان میں آپ نے غیب کے لیے تو یہ نکال لیا کہ اللہ کی عطا سے غیب جان سکتا ہے, اللہ کی عطا سے نبی یا کوئی عالم الغیب ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے پھر کوئی خالق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی عطا سے پھر کوئی آدمی دوبارہ زندگی کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کی عطا سے اور کوئی کام کیوں نہیں کر سکتا جو یہ پوری فہرست ہے؟ یہ میرا سوال ہے. حالانکہ غیب کے مسئلے پہ ہم لوگوں کے بہت سارے جوابات ہیں, لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا. میں ایک دم یعنی عوامی سوال آپ سے کر رہا ہوں جس کو ہر کوئی سمجھ سکے کہ غیب کے بارے میں جب آپ کسی فہرست میں غیب بھی ہے, غیب کے بارے میں آپ اللہ کی عطا کے قانون سے عالم الغیب نبی کو مانتے ہیں, تو اللہ کی عطا والے قانون سے اوپر والی چیزوں کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ آپ بتا دیجئے. سرفراز بھائی آ جائیں. اب بھی مانتے ہیں ہم لوگ, جیسے اللہ ہاں کیا مانتے ہیں؟ اللہ, ایک منٹ, اللہ کے علاوہ خالق مانتے ہیں؟ ایک منٹ, اللہ کے علاوہ نبی کو خالق مانتے ہیں؟ مطلب اللہ کے علاوہ جیسے اللہ عیسیٰ علیہ السلام, مطلب اللہ کے علاوہ نہیں, اللہ کی عطا سے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا, اور جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں وہ سب میں ابھی یہ نہیں پوچھا ہوں, میں نے ابھی یہ نہیں پوچھا ہے. میں نے کہا کیا اللہ کی عطا سے کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ اللہ خالق ہے, اللہ خالق ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے بندہ بھی خالق ہے؟ نہیں, مطلب خالق تو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے, میرے بھائی اللہ جزائے خیر دے آپ کو, میرے خیال سے آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیے, آپ نے جب کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا اللہ کی عطا سے, سوال یہ ہے کہ اللہ کی عطا جب ہوگی تو کیوں خالق نہیں ہو سکتا؟ دو بات ہوگی, یا تو اللہ کی عطا سے وہ خالق ہو سکتا ہے, یا پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو یہ عطا ہی نہیں کرتا. دو ہی بات ہوگی, اللہ تبارک و تعالی کسی کو صفت خلق عطا ہی نہیں کرتا, یا پھر آپ کہیں کہ اللہ کی عطا سے خالق ہو سکتا ہے. دونوں میں سے کیا بات ہے؟ مطلب میں نے علماء کو تو یہ سنتے ہوئے نہیں, مطلب یہ نہیں سنا ہے کہ کوئی اور بھی خالق ہو جاتا ہے. بالکل ممتاز, ممتاز, آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ علماء نے یہ بات نہیں کہی, اسی لیے آپ لوگ جو ہے اس جانب آپ نے توجہ نہیں کیا. لیکن آیتوں میں توجہ کیجیے, ایک بار قرآن کھول کر خود پڑھ لیجئے گا کہ اس فہرست میں پیدائش کا بھی ذکر ہے, جس فہرست میں غیب کا انکار ہے. تو غیب کے لیے اگر آپ اللہ کی عطا کا قانون لاتے ہیں تو پیدائش کے لیے بھی آپ کو اللہ کی عطا کا قانون لانا پڑے گا کہ اللہ کی عطا سے کوئی خالق بھی ہو سکتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ تبارک کو, اصل میں کیا ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے کوئی عالم الغیب ہو سکتا ہے, اللہ کی عطا سے کوئی خالق ہو سکتا ہے, اللہ کی عطا سے کوئی محیی اور ممیت ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اپنی ایک صفت دے دی. یعنی آپ کے اندر ایک کوالٹی ہے گفتگو کی مثال کے طور پہ, تو وہ کوالٹی کسی کو دے دینا, تو گویا اللہ نے اپنے علم کی کوالٹی کسی کو دے دی, اپنے خلق کی کوالٹی کسی کو دے دی. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی کوالٹی دے دے تو وہ معبود ہو گیا, وہ معبود ہو گیا اتنے حصے میں. یہ عقیدہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنی کوالٹی دے دی, پیدا کرنے کی, علم کی, قدرت کی کوالٹی دے دی, تو اللہ کی قدرت کی کوالٹی اگر اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی, اللہ کے علم کی کوالٹی اگر اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی, وہ صلاحیت, تو اتنی حد تک وہ معبود ہو گیا.
اس لیے عقیدہ صحیح نہیں ہے کسی کو جی مطلب رسول اللہ کے علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا علم رسول اللہ کے علم کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل نہیں، بالکل کیا کہا آپ نے رسول اللہ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، مطلب جی مطلب اللہ یہ کہا کہ آپ نے مطلب اللہ کا علم تو ہر چیز پر ہے، لیکن یعنی رسول اللہ کا علم آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے کچھ بھی، تو اس کا مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبروں کا علم ہے۔ جی شیخ آواز آ رہی ہے، شیخ سرفراز کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کی بعض ایسی خبروں کا بھی علم ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں علم ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ غیب کی خبریں کچھ اللہ کو ایسی بھی پتہ ہے جو رسول اللہ کو نہیں پتہ ہیں۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تمام غیب کی خبروں کا علم نہیں ہے؟ لیکن اس دنیا میں مطلب جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا میرے سوال کیا جواب دیجیے، آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کو تمام غیب کی خبروں کا علم نہیں ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، اللہ کا علم تو انفینٹ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو یہ تو جو آپ کے ہاں آپ کا جو اگر آپ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو بریلوی جماعت کا جو معروف عقیدہ وہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ کو تمام غیب کی خبروں کا علم رکھنے والا مانتے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں نہیں دیتے۔ ہاں نہیں دیتے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ یہ ماننا پڑے گا نا، پھر اس کا لازمی نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ رسول اللہ کے پاس ساری غیب کی خبروں کا علم نہیں ہے۔ مطلب جن چیزوں کا علم رسول اللہ کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی علم غیب میں سے ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ کے علم میں نہیں ہے اور اللہ کے علم میں۔ لیکن کچھ ہیں، یعنی کچھ تو ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو وہ تو مطلب یہ وہی بول رہا ہوں کہ میں جو عام بریلوی عقیدہ ہے وہ بریلوی عقیدہ اس کا نہیں ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو عقیدے کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں وہ بریلوی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا جتنا بھی علم ہے وہ سارا رسول اللہ میں ہے، یہ کفر ہے۔ پر بریلوی یہ تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کو تمام غیب کا علم ہے۔ تمام غیب سے مراد وہ سارا اللہ کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ مطلب دنیاوی امور جتنے ہیں اور آخرت کی جو چیزیں ہیں اس پر، تو اس پر کیا نہیں کر کے بتائیے کیا کھل کر کے بتائیے کیا عقیدہ ہے؟ نہیں سرفراز بھائی، یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں جملہ ہے، ان کا جملہ ہے ما کانا و ما یکون۔ ہاں ما کانا و ما یکون بولتے ہیں، اس لیے تو میں بول رہا ہوں۔ ہاں جی، ما کانا و ما یکون، تو جملہ یہ ہے، یعنی ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں مطلب ما کانا و ما یکون جو مطلب اس دنیا میں جو ہوتا ہے یا آخرت میں جو ہوگا کہ اللہ کس کو جنت میں دے گا یا جہنم دے گا، ان سب ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اب یہ ساری وہ تمام علم تو نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسی کوئی بھی دلیل اپنے موقف کی تائید میں نہیں پیش کر سکتے جس میں کل غیب والی بات ہو، کیونکہ وہ پھر آپ کے لیے دلیل نہیں بنے گی، کیونکہ آپ نے خود مان لیا کہ بعض غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، صرف رسول اللہ کے پاس نہیں ہے۔ چلیں اب بتائیں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب کی خبروں کا علم دیا گیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ آل عمران کی 179 آیت ہے۔ اچھا، کیا ہے آیت میں؟ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو، رسولوں کو غیب کی علم عطا کی، اور چونکہ دوسرے کیا آیت پڑھیے عربی میں کیا ہے؟ آل عمران 179 179 زید پہ لگا دیں ذرا تو۔ جی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ۔ یہی ہے کہ وما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ۔ ایک منٹ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں شیخ سرفراز، تھوڑا سا میں جی منٹ وضاحت بار بار جی شیخ، میں تو ہم لوگ انتظار ہی کر رہے ہیں آپ کب آئیں گے۔ میں خود انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑا سا مجھے موقع ملے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک چیز میں واضح کر دوں، دو چیزوں کا فرق آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ سارا کنفیوژن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے امور غیب پر قوت ادراک، یعنی غیبی چیزوں کو جاننے کا ملکہ، یعنی ایسا پاور اور ایسی قوت یا ایسی طاقت جس کے بلبوتے کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ذات غیبی امور کا ادراک کر لے،
गैबी उमूर को जान ले। इसको मिसाल से ये समझिए जैसे कुव्वत बसारत है। तो अगर अल्लाह ने हमें बिनाई दी है तो ये एक कुव्वत बसारत है हमको, यानी आदमी कहीं भी देख सकता है, उसके पास कुव्वत बसारत है। तो ऐसे कुव्वत इदराक एक चीज है, ये अल्लाह ताला के पास है, किसी के पास नहीं है। यानी गैबी उमूर पर कुव्वत इदराक, गैबी उमूर के इदराक की कुव्वत, उसको जानने की ताकत, ये अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। ना अल्लाह ने किसी को जाती तौर पर है, ना अताई तौर पर है, ना थोड़ा है ना ज्यादा है, एक जर्रा बराबर, यानी एक लम्हा के लिए, एक सेकंड के लिए भी ये ताकत अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दी है। ये सिर्फ अल्लाह के पास है कुव्वत इदराक कि अल्लाह ताला एक मिनट के अंदर भी जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में सब अल्लाह जानता है। तो एक मिनट की भी ताकत अल्लाह ने किसी हस्ती को नहीं दी है कि उस एक मिनट के अंदर पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया यानी एक शहर में जो कुछ हो रहा है, या एक घर में जो कुछ हो रहा है, या एक इंसान के आगे पीछे जो कुछ हो रहा है, वो सब जान ले, ऐसा एक मिनट भी अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। तो ये जो पहली चीज है कुव्वत इदराक, गैबी उमूर को जानने की कुव्वत इदराक, ये अल्लाह ताला का खासा है, अल्लाह के अलावा ये किसी के पास नहीं। एक दूसरी चीज है जो आयतें आप पढ़ रहे हैं या जितनी हदीसें आप पढ़ रहे हैं उससे हमें इख्तिलाफ ही नहीं है। दूसरी चीज है उमूर गैब पर आगाही, उमूर गैब पर इत्तला, उमूर गैब के बारे में किसी को बता देना। ये जो दूसरी चीज है ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, इसमें किसी को इनकार नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे गैबी उमूर पर इत्तला दी है, आगाही दी है। कुरान में दोनों जगह, एक आयत जो आपने पढ़ी है अभी, जो आपने पेश की है ना, उसमें क्या है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, इसमें इत्तला की बात है कि अल्लाह ताला मुत्तला नहीं करता तुमको, अल्लाह रसूल को मुत्तला करता है। तो ये मुत्तला करना है, ये कुव्वत इदराक देना नहीं है। और ऐसे ही एक दूसरी जगह आयत है सूरे अल जिन में, सूरे 72 आयत 26 में अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। अपने अल्लाह ताला गैब पर किसी को आगाह नहीं करता है सिवाय रसूलों को चुन ले। तो इस आयत में भी आगाही की बात है, और वो जो आयत आपने पेश की उसमें इत्तला की बात है। इत्तला, आगाही, इससे किसी को इनकार नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया है गैबी उमूर पर। ये इल्म गैब नहीं है, समझ रहे। अगर जो मैंने मिसाल दी थी ना पहली शक्ल की, वो दूसरी शक्ल में उसकी मिसाल देता हूं। जैसे एक आदमी के पास कुव्वत बसारत नहीं है, यानी वो देख नहीं सकता, उसकी आंखें काम नहीं कर रही। अब बगल के किसी आदमी ने आके उसको बता दिया कि भाई तुम्हारे सामने दीवार है, तुम्हारे पीछे ये है, तुम्हारे ऊपर फैन है, तुम्हारे बाजू में एसी है, ये सारी चीजें उसको बता दिया, तो वो शख्स उससे आगाह हो गया। यानी इस ये जो हवासे खमसा ना उसमें से एक बसारत भी है। तो इस हवास से, यानी हवासे खमसा में से ये जो है, इससे जो इल्म आ रहा था, उससे वो ओझल था, वो किसी ने उसको आगाह कर दिया, उसको वो उस पर मुत्तला हो गया, उसको पता चल गया कि यहाँ यहाँ चीजें हैं। लेकिन ये कुव्वत बसारत उसको नहीं दी गई है। यानी जिस बंदे ने बता दिया किसी ने, तो ये सिर्फ बताया गया है, लेकिन ये जो हवासे खमसा में से एक जरिया होता है जानने का, बसारत, ये बसारत, ये कुव्वत उसको नहीं दी गई है। तो अगर किसी नाबीना आदमी को आप बता दें कि बगल में ये है, तो ये दावा कर सकता है, या हम ये दावा कर सकते हैं कि उनके पास वो इल्म है। लेकिन ये दावा करना कि उन्हें कुव्वत बसारत दी गई है, ये दुरुस्त नहीं है, समझ रहे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ दिया है, जिसको आप कहते हैं जाती अताई की बड़ी शर्तें, हम कहते हैं जाती या अताई, किसी भी तरह से अल्लाह ने कुव्वत इदराक किसी को नहीं दिया। जो कुछ दिया है वो आगाही है, वो इत्तला है, और ये इल्म गैब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीजों पर आगाह दी, और ये आगाही क्यों दी गई, ये इत्तला क्यों दी गई, ताकि वो चीज अल्लाह के नबी हम तक ट्रांसफर करें। अगर आप इसको इल्म गैब मान लोगे ना, तो दुनिया का हर मुसलमान आलिमुल गैब है, क्योंकि उसके बगैर कोई मुसलमान हो नहीं सकता। खुद कुरान ने शुरू में कहा ना कि ये कुरान हुदल लिन्नास की हिदायत है लोगों के लिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के रसूल को जो बताया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल का ईमान है, अल्लाह के रसूल ने हमको बताया, हमारा उस पर ईमान है। बगैर गैबी उमूर पर ईमान लाए, बगैर उस पर यकीन किए कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास क्या है, क्या इल्म गैब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बताया
تو کیا کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ صحابہ کے پاس علم غیب ہے؟ صحابہ نے آگے بتایا، بلکہ حدیث کی جو سند ہے، جو چین ہے صحابی سے لے کر محدث تک، وہ کسی آدمی کے ذریعے سے حدیث منتقل ہوتے آتی ہے، تو کیا اس چین کے سارے روات کو کہیں گے اس سب کے سوال علم غیب ہے؟ نہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی غیبی چیز نکل کر رہے ہیں، عذاب قبر کا مسئلہ، جنت کا مسئلہ، جہنم کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں روایت کر رہے ہیں روات حدیث، لیکن ہم ان میں سے کسی کو عالم الغیب نہیں بولتے، کسی کو نہیں کہتے کہ ان کے پاس علم غیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آگاہی ہے، وہ اطلاع ہے، یعنی ان کو کہیں سے ٹرانسفر کیا گیا، جو ٹرانسفر ہوا ہے وہ بھی اطلاع ہے، قوت ادراک نہیں ہے، غیبی چیز کو جاننے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم، کوئی سافٹ ویئر نہیں انسٹال کیا گیا ہے کہ جو ڈیڈکٹ کر لے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ماں کان ماں یا کون کو سارا وہ جو ہے کیپچر کر لے سارے علم کو۔ ایسا کوئی پاور، ایسی کوئی طاقت کسی بھی ہستی کو، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، انسان ہوں، اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ دوسرا جو معاملہ ہے، اس کو آپ سمجھیں، جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے، جتنی حدیثیں آپ پڑھیں گے، ان تمام آیات، ان تمام حدیثوں میں کیا رہے گا؟ غیبی امور یا امور غیب پر اطلاع، آگاہی کی بات ہوگی، علم غیب کی بات نہیں ہوگی۔ یہ دو چیز کا فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ عالم الغیب ہے، علم غیب اللہ کے پاس، قوت ادراک ہے، وہ ہر لمحہ سب کچھ جانتا ہے، ما کان ما یکون، اور ایک ہی وقت میں کیا کچھ ہو رہا سب جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو دوسروں کو دیا، انبیاء کو جو دیا، وہ کیا دیا؟ علم غیب نہیں دیا، غیبی امور پر آگاہی دی ہے، اور وہ اس لیے دی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ دوسروں کو ٹرانسفر کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو دوسری جگہ جو کہا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے جو انبیاء کو دیا ہے، دیا سے نہیں ہے بلکہ پہرے بھی لگا دیے کہ آپ دوسروں کو بتاؤ۔ چنانچہ یہ جو دوسری آیت ہے سورہ الجن، سورہ 72 آیت 26 میں آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس رسول کو اللہ چن لے، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اللہ رب العالمین اس رسول کے بھی آگے پیچھے پہرے لگا دیتا ہے، یعنی فرشتے باقاعدہ محافظ ہوتے ہیں، نگراں ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ درج کرتے ہیں کہ نبی تک جو پہنچایا گیا ہے، نبی آگے اس امت کے حوالے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ جو پیغام رسولوں کو دیا گیا، رسولوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ نے رسولوں کو پیغام دیا، رسولوں پر پہرے بٹھا دیے، فرشتوں کی نگرانی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ رسولوں کو جو کچھ دیا گیا ہے، انبیاء اور رسول نے اسے اوروں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ یہی بات قرآن میں دوسری جگہ ہے، وَمَا هُوَ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، جس سے لوگ غیب پر استدلال کرتے، بتائیے کہ اللہ کے نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ امت کو بتا دیا۔ تو اگر بتا دینے سے کوئی شخصیت عالم الغیب ہو جاتی ہے یا ان کے پاس علم غیب آ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا نا امت کو۔ قرآن نے خود کہہ دیا کہ پہرے بٹھا کے رکھیں تاکہ چھپا نہ پائیں، پھر وضاحت کر دیا کہ بخل نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی جو کچھ آپ کو دیا گیا، عطا ہوا، جس کو آپ کہتے ہیں عطائی، عطائی کیا ہے؟ علم غیب عطائی نہیں ہے، امور غیب پر آگاہی عطائی ہے، ہم سب کو بھی جو ہے عطا ہوا، سب کو عطا ہوا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ امور غیب پر آگاہی ہے، اور یہ آگاہی اس لیے تھی تاکہ اس کو آگے پہنچائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دیا۔ لیکن آپ آگے والوں کو عالم الغیب نہیں مانتے، بلکہ انبیاء سے پہلے جو ہیں فرشتے، ان کو بھی عالم الغیب نہیں مانتے۔ کوئی ہم کو بریلوی نہیں ملا، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، اسی ہماری کئی اسٹریم میں نے سوال کیا، کئی لوگ آ کے بول گئے کہ ہم فرشتوں کو عالم الغیب نہیں مانتے، علم غیب نہیں مانتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری غیبی باتیں جبرائیل علیہ السلام کو بتائی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا، اور اللہ کے رسول نے امت کو بتایا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جبرائیل جو غیبی امور لا رہے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچایا گیا، اللہ کے رسول جن کو بتا رہے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، تو یہ بیچ میں اللہ کے رسول عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ یعنی جو چیز اللہ کے پاس سے منتقل ہوئی ہے وہ علم غیب نہیں ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے اسی چیز کو ہم تک منتقل کیا، وہ بھی علم غیب نہیں ہے، تو بیچ میں وہ چیز علم غیب کیسے ہو جائے گی؟ وہ امور غیب پر آگاہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی امور غیب پر آگاہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امور غیب پر آگاہی ہے، اور ہمارے پاس بھی امور غیب پر آگاہی۔ اس میں کم و بیشی ہو سکتی ہے کہ کون کتنا جانتا ہے کتنا نہیں جانتا ہے، جیسے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں تفاوت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، نبی انبیاء علیہ السلام کے علم میں، صحابہ کے علم میں، علماء کے علم میں، عوام کے علم میں تفاوت ہے، لیکن جس مقدار میں بھی جس کے پاس ہے وہ صرف امور غیب پر آگاہی ہے، علم غیب کسی کے پاس نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیں،
दावा असल में ये बरेलवी जो मकतब फिक्र है, ये लोग दावा क्या कर लेते हैं, इल्म गैब का दावा कर लेते हैं, उसकी कोई दलील ना कुरान में हदीस में, और जो दलीलें देती है दूसरी किस्म की दलील देते हैं, क्या उमूर गैब पर आ गए, उससे हम अहले हदीस को इनकार ही नहीं, किसी भी अहले हदीस ने इस बात का इनकार नहीं किया कि भाई गैब पर इत्तला नहीं है, इनकार करके मुसलमान कैसे होगा, इस्लाम जो है मुतबर नहीं हो सकता। तो ये फर्क जहन में रखे, पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमेशा ये फर्क जहन में रखे, एक चीज है जो है गैबी उमूर पर कुव्वत इदराक, ये अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, और दूसरी चीज है गैबी उमूर पर आगाही, ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आगाह किया, फरिश्तों ने रसूलों को आगाह किया, रसूलों ने अपनी उम्मत को आगाह किया, ये सबके पास है तफावत के साथ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात वाज़ेह कर चुका हूंगा, अगर इस पर अब कुछ कहना है तो आप कहें। जी मतलब अगर मतलब जो भी कहें, या इत्तला थी या उनके पास कोई पावर था, लेकिन एंड में तो रिजल्ट वही होता है कि उनके पास जो इल्म है वो हमारे पास नहीं, तो फिर मतलब वो एकदम मतलब वो जानते हैं कि हम लोग क्या उनसे दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उनको इत्तला भी नहीं नहीं, देखो 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 मेरे भाई, जो मैंने जो फर्क किया ना दो चीज, कि अल्लाह के पास जो इल्म गैब है हमने बताया, उससे किसी को पूरी दुनिया में कोई भी इसका मुनकिर ही नहीं कि अल्लाह के पास कुव्वत इदराक है, यानी वो हर चीज को जानता है, अज खुद जानता है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसका कोई वो नहीं है, यानी वो बाकायदा पावर अल्लाह के पास, कुव्वत है अल्लाह के पास जानने की। दूसरे लोगों के पास, चाहे वो फरिश्ते हों चाहे वो रसूल हों, इनको जो अल्लाह ने दिया है वो क्या दिया है, आगाही दी है, कुव्वत इदराक नहीं दिया। यानी चाहे अंबिया हो रसूल हो, किसी के पास भी ऐसा पावर नहीं है कि वो कोई ऐसा कुव्वत नहीं दी है कि वो सब कुछ जानते हो, कल क्या होगा परसों क्या होगा। जितना अल्लाह ने बताया, जितना जिस वक्त बताया उतना वो जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और हम सबको भी बताया गया ना, क्या आपको जो है उम्र के पर आगाही नहीं है, क्या जन्नत के बारे में आप नहीं जानते हैं, बहुत सारी बात आप जानते हैं, जहन्नम के बारे में बहुत सारी बात आप जानते हैं, सब गैब है, कब्र के बारे में बहुत सारी बात जानते हैं, गैब है। तो आप ये कहेंगे कि ठीक है, अभी आपने बीच में कही कि अल्लाह के नबी के पास जो इल्म है वो इल्म हमारे पास नहीं, बेशक बेशक तफावत है, लेकिन इस तफावत के बावजूद क्या आप ये दावा करेंगे कि आप भी आलिमुल गैब हैं, यानी मुसलमान भी आलिमुल गैब है, गर्चे कम ही हो। मुझे इस भाई साहब, अगर आप सुन रहे हैं, इनको जरा इनका माइक चालू करें, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। ये जो भाई साहब हैं, भाई साहब मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, आप आलिमुल गैब हैं कि नहीं? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नो नो नो, मेरे सवाल का जवाब, आप आलिमुल गैब हैं कि नहीं? आपके पास इल्म गैब है कि नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं है। नहीं है तो ये बताइए कि कब्र में अजाब होगा, मन रब्बु का पूछा जाएगा, आप जानते कि नहीं जानते? कब्र में जब जाएंगे, मुर्दा जाएगा तो पूछा जाएगा ना कि मन रब्बु का। वो तो सबको पता है। अरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपको पता है कि नहीं पता? हाँ पता है। तो कब्र की बातें गैब है कि नहीं है? मतलब जो बातें आम है वो गैब में कैसे? अरे भाई अरे जनाब, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताइए, हाँ, ये जो कब्र में जो सवाल जवाब होगा, ये गैब की चीज है कि नहीं है? हाँ, गैबी चीज है ना, आप जानते हैं। जन्नत में मेवे होंगे खाने के लिए, हूरें होंगी, आपको पता कि नहीं पता? हाँ पता। जहन्नम में लोग जलेंगे, हाँ, सांप बिच्छू सब मुख्तलिफ किस्म के अजाब होगी, आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो आप मेरे भाई आप कब्र के बारे में जानते हैं, जन्नत के बारे में जानते हैं, जहन्नम के बारे में जानते हैं, हत्ता कि अलामात क़यामत, दज्जाल आएगा, यकीनन आप जानते हैं, धुआं उठेगा आप जानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। तो गैब से मुतल्लिक तो एक अच्छा खासा जखीरा आपके पास भी है, गैबी उमूर के ताल्लुक से बहुत अच्छी खासी जानकारी आपके पास भी है। फिर आप अपने आप को इल्म गैब वाला क्यों नहीं कहते, आलिमुल गैब क्यों नहीं कहते? भाई मेरे भाई, आप अपने आप को क्यों नहीं कहते कि हमारे पास भी इल्म गैब, ये दावा क्यों नहीं करते? आप क्या चीज आपको रोकती है? फरमाइए कि आप अपने आप को इल्म गैब वाला क्यों नहीं कहते? मतलब ये वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चली है ना, तो बस 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 आप इसलिए अपने आप को इल्म गैब नहीं कहते क्योंकि ये आपको किसी ने बताया है, आपको किसी ने बताया है, किसी के बताने से आपको पता चला, इसलिए आपके पास इल्म गैब नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसी ने बताया ना, जिब्रील ने बताया, अल्लाह ने बताया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इल्म गैब हुए? आप मानते ना कि अल्लाह के रसूल को बताया गया ना कि जाती इल्म है आपके पास, जो भी आपका अकीदा, आप तो खुद कहते ना जाती हम नहीं मानते, अता ही है, तो अता हुआ है ना, तो भाई आपको भी तो अता हुआ, तो आपको कह रहे हैं कि चूंकि अता हुआ अल्लाह के रसूल के जरिए से हम इल्म गैब नहीं है, तो अल्लाह के रसूल को भी अता हुआ, तो अल्लाह के रसूल कैसे इल्म गैब हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उनको डायरेक्ट अल्लाह से अता हुआ है ना, इस वजह से। डायरेक्ट अल्लाह से अता हुआ, यानी अल्लाह, यानी बीच में जिब्रील इस्लाम नहीं है,
जिब्रील इस्लाम है क्या? है। अच्छा जिब्रील इस्लाम आप भी बताइए, मेरे साथ कर दीजिए, जिब्रील इस्लाम को आप आलिमुल गैब मानते कि नहीं मानते? फरिश्ते जिब्रील इस्लाम को आप आलिमुल गैब मानते कि नहीं मानते? भाई अल्लाह नहीं। के रसूल से ज्यादा डायरेक्ट तो आप बताइए, जिब्रील इस्लाम को आप आलिमुल गैब मानते कि नहीं मानते? मुझे नहीं लगता मानते हैं। लगता नहीं भाई, बरेलवी भाई कोई नहीं, हमारी मालूमात तो बरेलवी भी नहीं मानता है, नहीं है मुझे। बरेलवी भी नहीं मानता भाई, बरेलवी को उलमा नहीं मानते हैं कि ये फरिश्ता आलिमुल गैब है। आप क्या मानते हैं मुझे बताइए? बरेलवी के बारे में मुझे पता है, बरेलवी मकतबे फिक्र फरिश्तों को आलिमुल गैब नहीं मानता है। आप क्या मानते हो मुझे बताओ? मैं भी नहीं मानता। ठीक है, जिब्रील इस्लाम को आप आलिमुल गैब नहीं मानते हो, तो आपने कहा चूंकि अल्लाह के रसूल को डायरेक्ट मिला इसलिए आलिमुल गैब। भाई अल्लाह के रसूल से पहले जिब्रील को मिला, अल्लाह के जितना डायरेक्ट ये गैबी उमूर की इत्तला जिब्रील इस्लाम को मिली, उतना डायरेक्ट तो रसूल को भी नहीं मिली है। डायरेक्ट जिब्रील इस्लाम को पूरा कुरान कौन लाया? अल्लाह। पूरा कुरान गैब का है कि नहीं? अल्लाह का कलाम है ना, गैब में था ना। ये पूरा कुरान अल्लाह के रसूल तक किसने पहुंचाया? बताइए मुझे, किसने पहुंचाया? जिब्रील इस्लाम ने। तो पहले यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये चीज किसको बताएगी? जिब्रील इस्लाम को। तो भाई आपकी लॉजिक से तो जिब्रील इस्लाम, अल्लाह के रसूल भी आलिमुल गैब नहीं होने चाहिए, जिब्रील इस्लाम आलिमुल गैब होने चाहिए। आपकी लॉजिक से जिब्रील इस्लाम को होना चाहिए आलिमुल गैब, और अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल को डायरेक्ट नहीं मिला है, जिब्रील इस्लाम ने बताया। फिर आप देखिए भाई, फिर आप जिब्रील इस्लाम को क्यों आलिमुल गैब मानते हो? तो सबसे अल्लाह की बातों को डायरेक्ट अल्लाह से रिसीव करके, अल्लाह से लेके और तमाम अंबिया को पहुंचाने वाले। बल्कि जिब्रील इस्लाम तो एक नबी नहीं मेरे भाई, इस दुनिया में जितने अंबिया और रसूल आए हैं, जिब्रील इस्लाम तमाम अंबिया और रसूल तक वो बातें लेकर गए। आप सोचिए कि सारे रसूलों को जो बातें बताई गई, ऐसा नहीं है कि एक ही बातें बताई गई, शरीयतें अलग अलग थी, मामलात अलग अलग थे, हालात अलग अलग थे। तो हर नबी के पास जो इल्म है, गैबी उमूर पर जो आगाही है, वो भी अलग अलग है। लेकिन ये सारी बातें तमाम अंबिया तक पहुंचाने वाले जिब्रील इस्लाम में। तो भाई आपकी लॉजिक से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आलिमुल गैब तो जिब्रील इस्लाम को होना चाहिए। फिर आप क्यों नहीं मानते जिब्रील इस्लाम को आलिमुल गैब? बताइए भाई। आपका नाम तो लिखा हुआ नहीं कि मैं आपको पुकारूं कि क्या आपका नाम है। आपने हाजिर और कादिर लिखा है, मालूम नहीं क्या आपका नाम है। क्या नाम है आपका? कैसे बुलाऊं मैं आपको? अरशद नाम। हाजिर नहीं बोल सकता ना आपको, हाजिर हाजिर और नाजिर। आप खुद को देखिए, आप अल्लाह के रसूल को भी हाजिर और नाजिर कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप खुद भी अपने आप को हाजिर और कादिर जो है अपना नाम रखे भी हैं। अल्लाह के रसूल के लिए कादिर भी नाम रख दिया अपना भाई। हाजिर तो चलो यहाँ पर, कादिर भी नाम रख दिया अपना। हाजिर और कादिर दोनों। हाजिर का मतलब थोड़ी कि हाँ आई प्लस स्ट्रीम में हाजिर है। हाजिर जब लोग बोलते हैं तो उसका मकसद होता है कि हर जगह हाजिर और नाजिर। बहरहाल मेरा सवाल रह गया मेरे भाई, मेरा सवाल रह गया कि जिब्रील इस्लाम को आपने कहा ना, आपने लॉजिक ये दी कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं मिला। तो मैंने आपके सामने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डायरेक्ट नहीं मिला है, वो तो सबसे ज्यादा जिब्रील इस्लाम को मिला है। अल्लाह के रसूल से पहले भी मिला है उनको। जितने अंबिया और रसूल आए सबके पास वही लेके जाते थे, वही अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला की वही, अल्लाह ताला का पैगाम। तो भाई आपने कहा मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानते जिब्रील इस्लाम को आलिमुल गैब? आपकी लॉजिक से तो आलिमुल गैब साबित होते। क्या जवाब है आपके पास? पता नहीं, आपके पास जवाब नहीं। मैंने जो समझा ना, कभी आप घर पे बैठ के गौर कीजिए, हमारे अहले हदीसों का जो अकीदा है ना, ये बरेली मकतब फिक्र के जो उलमा हैं उसकी गलत तर्जुमानी करते। वो असल में इस अंदाज से अपने उलमा को बताते ना कि ये अहले हदीस मानते नहीं कि अल्लाह के रसूल को गैब पर आगाही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी गैबी उमूर पर आगाही दी गई है, अल्लाह के फजल व करम से हम सबका ईमान है। बल्कि हमारा ईमान तो ये है कि अगर हम उसको ना माने तो मोमिन नहीं हो सकते। इसलिए अहले हदीस पर इल्जाम लगाना कि उमूर गैब पर आगाही यानी एक सांस में कह देना कि बिल्कुल खारिज करते मानते नहीं, गलत बात है। हम जिस चीज को नहीं मानते वो इल्म गैब है, कि कुव्वत इदराक है। गैबी उमूर को जानने की जो पावर है, ताकत है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। ना जाती ना अताई। अताई जो कुछ है वो क्या है? उमूर गैब पर आगाही है, ना कि उमूर गैब पर कुव्वत इदराक। ठीक है जी। और कोई सवाल हो तो कीजिए। हाँ, मैंने क्लियर कर दिया कि जिस लॉजिक से आप आलिमुल गैब बता रहे थे अल्लाह के रसूल को, उस लॉजिक से आप भी आलिमुल गैब साबित हो रहे हैं। फिर आपने जब नफी किया जिस लॉजिक से, उस लॉजिक से तो अल्लाह के रसूल से भी इल्म गैब की नफी जाती, बात खत्म हो गई है जी। अब कोई दूसरा सवाल हो तो कर सकते हैं। मतलब आप लोग ये मानते हैं कि सारे मुसलमान जो है वो आलिमुल गैब हैं? ना, गैबी उमूर पर आगाही है। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि सारे मुसलमानों के पास गैबी उमूर पर आगाही है। गैबी उमूर से मुराद क्या है? कब्र में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा, अलामात क़यामत, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या होगा, दज्जाल आएगा तो क्या होगा, महदी आएंगे तो क्या होगा। ये सारी चीजें गैब की हैं।
ये सारी चीजें गैब की हैं, हत्ता कि इससे पीछे भी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के कुछ वाकयात, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की कुछ वाकयात, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के कुछ वाकयात, ये सारी चीजें एक आम मुसलमान भी जानता है, जो मोटी मोटी चीजें, आलिम तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन एक आम मुसलमान भी ये मोटी मोटी बातें जानता है, लेकिन ये जानने में तफावत है, यानी हर आदमी की जानकारी एक जैसे नहीं है, किसी के कम है, किसी के। अच्छा, एक चीज और आपने पता नहीं कही कि नहीं की, कुछ बरेलवी उलमा ये भी कहते हैं कि देखो, बल्कि शायद शुरू में भी आपने कहा था कि अल्लाह के रसूल का जो इल्म है वो अल्लाह से कम है, अल्लाह से कम है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल इल्म गैब है, तो उस लॉजिक से तो आपको भी अपने आप को, सारे मुसलमानों को इल्म गैब करना चाहिए कि वो कम है, अल्लाह के रसूल से कम है, यानी कम होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इल्म गैब है, तो फिर आपका भी कम है, आप भी अपने आप को इल्म गैब कह दीजिए। बहरहाल हम ये मानते हैं कि तफावत है, जानकारी में तफावत है, सबके पास बराबर जानकारी नहीं है, लेकिन जो नौयत है जानकारी की, वो नौयत उमूर गैब पर आगाही है, उमूर गैब पर कुव्वत इदराक की नहीं है। जैसे मान लीजिए हम 10 लोग हैं, 10 लोग नाबीना है, हमें दिखाई नहीं देता है, और हमें किसी ने आके बता दिया है कि हाँ ये चीज यहाँ चीज है, तो हम सब क्लेम ये करेंगे, दावा ये करेंगे कि हमें इन चीजों पर आगाही है, लेकिन ये दावा नहीं करेंगे कि हमारे पास कुव्वत बसारत है, हमें देखने की ताकत दे दी गई, ये हम दावा नहीं करेंगे। हाँ, ये दावा करेंगे कि देखना जो हवासे खमसा में से जो ये एक जरिया है जानने का, इस जरिए से जो चीजें जानी जाती हैं वो हमें भी पता चलेगा, लेकिन हमें ये जरिए इल्म नहीं दिया गया है, हमें ये कुव्वत इदराक नहीं दी गई, हमें ये कुव्वत बसारत नहीं दी गई। तो ऐसे ही गैबी उमूर पर आगाही का जो मसला है, अल्लाह के पास कुव्वत इदराक है, अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, एक लम्हे के लिए भी नहीं दिया, जो कुछ दिया है वो आगाही दी है, वो आगाही में तफावत है, सहाबा के पास भी है, सारे मुसलमानों के पास है, बस ये एक जैसी आगाही सबके पास नहीं है। जी। और दूसरी बात ये थी कि जैसे वो दुआ के मामले में ये कहा था कि जो कादिर है सिर्फ उसी से दुआ हो सकती है, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने भी अपने अंबिया कराम को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कुदरत दी है, जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तो फिर उनसे मांगना फौकल असबाब कैसे हो सकता? शेख सरफराज आप म्यूट हैं। आपका माइक बंद है जी, शेख सरफराज जवाब दें। आप दूसरी बात रखें, उस पर भी बात होगी, लेकिन आप जब स्विच करते हैं ना, मैं शुरू में भी ये बात कर कि आप दलीलों में स्विच करते हैं, तो आप पहले ये तस्लीम कर लिए मेरे करें ना मेरे भाई की जो आपकी पुरानी दलील दी थी उससे आपका जो एक दावा आप साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो साबित नहीं हो सका, ताकि अवाम को भी समझ में आए ना कि भाई ठीक है, आपने एक दलील दी थी, उसका जवाब दिया जा चुका, अब आप दूसरी दलील दे रहे हैं। तो आपने जो आलिमुल गैब वाली बात शेख किफायतुल्लाह ने आपको समझाई अभी, तो वो आपको समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह ना? हाँ, वो समझ में आ गई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करते हैं क्योंकि बाकी बहुत सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं और काफी वक्त चला गया, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बात करने का अंदाज भी माशाल्लाह, और डिफर करने में भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई साहब के बात करने के, इस तरह के लोग आए टीम में तो मजा आया बात करने में। जो पूरी देखिए, मैं भी इस स्टीम में गुस्सा नहीं हुआ, लोग मुझे बदनाम करके रखे हैं